جب میں مسلمان تھا تو ہمیں اسلام کی کتابوں میں پڑھایا جاتا تھا کہ محمد نے کبھی بچوں کو نہیں مارا، کبھی عورتوں کو نہیں مارا، وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ لیکن جب میں نے تحقیق شروع کی تو محمد کی زندگی کو ہر پہلو سے دیکھا، ہر اینگل سے دیکھا۔ یہ بات سچ ہے کہ محمد نے کئی بار اپنے ساتھیوں کو منع کیا کہ بچوں کو مت مارنا، لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد کے نزدیک بچہ کون ہے اور کون نہیں، کس بچے کو مار سکتے ہیں اور کس بچے کو نہیں، اور کیا واقعی محمد نے کبھی بچوں کو نہیں مارا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سنن ابن داؤد کی کتاب نمبر 38 اور حدیث نمبر 4390 میں لکھا ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ نے جب سرنڈر کیا تو محمد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہر اس آدمی کو مار دو جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکا ہو، یعنی جوان ہو چکا ہو، اس کو مار دو۔ بلوغت کو انگلش میں پیوبرٹی کہتے ہیں۔ محمد کے ساتھیوں نے بچوں کو لائن میں کھڑا کیا اور بچوں کی پینٹ اتار کر چیک کیا۔ کسی بھی بچے کی ٹانگوں کے بیچ میں اگر بال آئے ہوئے تھے تو اس کی گردن اڑا دی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ محمد کے نزدیک بلوغت یعنی جوانی کی عمر ہوتی کیا ہے۔ اگر محمد کی عائشہ سے شادی پر غور کریں تو محمد کے نزدیک لڑکیوں کی بلوغت کی عمر 9 سال ہے، کیونکہ محمد نے 9 سال کی عائشہ کے ساتھ سیکس کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اس حساب سے محمد کے نزدیک لڑکوں کی پیوبرٹی کی عمر یعنی جوانی کی عمر 12 سے 13 سال بنتی ہے۔ صحیح بخاری جو تمام مسلمانوں کے نزدیک حدیث کی ایک آتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے، اس کا والیوم نمبر 4 بک نمبر 52 اور حدیث نمبر 256 میں لکھا ہے کہ محمد کے ساتھیوں نے رات کے وقت کافروں پر، مشرکوں پر حملہ کیا جس میں بچے اور عورتیں ماری گئیں۔ تو محمد کے ساتھیوں نے محمد کو آ کر بتایا کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کیا ہے، بچے اور عورتیں مر گئے ہیں۔ تو محمد نے آگے سے کہا تو کیا ہوا؟ they were one of them، وہ ان میں سے تھے۔ مطلب محمد کو اس بات سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی کہ وہاں پر بچے اور عورتیں مارے جا رہے ہیں۔ اور یہی حدیث صحیح مسلم کی کتاب نمبر 19 اور حدیث نمبر 4322 پر بھی لکھی ہے کہ محمد نے رات کے اندھیرے میں کافروں کو کے بچوں اور ان کی عورتوں کو مارنے کی اجازت دے دی، ان کو منع نہیں کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 بھی مسلمانوں کو اسی بات پر اکساتی ہے کہ اکٹھے ہو کر لڑو، جیسے کافر تمہارے ساتھ سب اکٹھے ہو کر لڑتے ہیں۔ سب اکٹھے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ سب اکٹھے ہونے کا مطلب عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں اس میں۔ مطلب یہ بچوں اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ تم بھی جب لڑو کافروں کے ساتھ تو ان کے بچوں اور عورتوں کا بھی خیال مت کیا کرو۔ یہاں ایک اور آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں۔ محمد جب شروع کے دنوں میں طائف گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے تو طائف والوں نے ان کو پتھر مارے تھے اور ان کے جوتوں میں بھی جو ہے وہ خون بھر گیا تھا۔ تو یہ والا قصہ، طائف والا قصہ مسلمانوں کی کتابوں میں بھرا پڑا ہوا ہے، لیکن مسلمان آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ محمد نے جب بدلے میں طائف کے شہر پر حملہ کیا تو اس نے جو شہر پر گولہ باری کرنے کے لیے مشین استعمال کی، جس کی تصویر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ گولے برسانے والی مشین طائف شہر پر گولے برساتی رہی، اور گولے یہ نہیں دیکھتے کہ مرنے والا بچہ ہے یا عورت ہے۔ کیا محمد کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو میں گولے برسا رہا ہوں آگ کے، اس سے بچے بھی مر سکتے ہیں، عورتیں بھی مر سکتی ہیں؟ ان ساری باتوں اور حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد کوئی رحم دل انسان نہیں تھا، اور نہ ہی اسے اس بات کی پرواہ تھی کہ جنگوں میں بچے یا عورتیں مرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت جلد۔ تھینک یو۔